آئیے جی آنسرز ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آپ جو صحیح ہو اس کو 1 کہہ دیجئے, جو رانگ ہو اس کو 0 دے دیجئے اور ٹوٹل کر لیجئے گا. وہ کون سے ہونہار طلباء اور طالبات ہیں جن کے 9 میں سے 9 ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں بھائی. ماشاء اللہ, پورے گروپ ہاتھ کھڑا کریں. ویری نائس. آپ لوگ سب ایک چھوٹی چھوٹی پرچی پر اپنا نام لکھ دیں سارے, جلدی جلدی پرچی پر, تاکہ ہم آپ کا وہ پورا نکالیں گے. اچھا جناب, اچھا جناب 8 کتنے لوگوں کے؟ اچھا 7 6. اچھا 7 سے نیچے جو ہے نا سب فیل ہیں. تو اگر 6 اور 6 سے نیچے ہیں تو آپ فیل ہو گئے تھے. کہ ٹینشن نہ لیں بالکل, انشاءاللہ ہم آپ کو 2 گھنٹے بٹھا کے تھوڑا پڑھا لیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. کوئی ہیں 6 اور 6 کے نیچے؟ کتنے ہو گئے؟ پورے ہیں بھائی. بھائی عمر فاروق صاحب کے پورے نمبر آ رہے ہیں. دیکھیں اس نیت کے اثرات ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں یہ گواتے جانے والے ہیں. اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے نا کہ اگر ان کا وہاں ولیمہ ہو تو ہم سب جائیں گے, ان کی بارات جائے گی انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. الیکٹیو رول تھا, ہم کچھ لوگوں کو پلیس کرتے ہیں ادھر ادھر. ہاں یہ بھی ہوتا ہے. اچھا جناب یہ جو ہے آپ لوگ کوئی ایسے ہیں جن کے 9 آئے ہیں ان کی پرچی نہیں بنی؟ بناؤ نا جلدی سے, ایک پرچی پہ نام تو لکھو بھائی. ہم طارق صاحب سے یہ لیں گے, اس پہ لکھیں یہ لیں بھی, اور ہم طارق صاحب سے ہم انشاءاللہ یہ پرچیاں کھلوائیں گے. ایسا نہیں ایک پہ ایک بندہ. اس پہ آپ اپنا لکھیں, اس پہ آپ اپنا لکھیں, اپنا نام لکھیں نا, اپنا لکھیں. تینوں میں عمر فاروق لگے, ایسا نہیں کریں آپ. ہاں گوادر جا رہے ہیں نا. اچھا جناب چلیں بھائی, اور کسی کا کوئی 9 ہے؟ سب کے 9 والے یہاں آ گئے. چلیں بھائی ماشاء اللہ, یہ کیا ہم نے ایسے ایسے. سر یہ آپ نے طارق صاحب ایک اس میں سے آپ ہمارے گیسٹ آف آنر ہیں سر. ہاں سر ایک کوئی بھی اٹھا لیں. بسم اللہ, اور اس کو پڑھ بھی دیں آپ. سر یہ تو جمال صاحب. دیکھیں سوسر صاحب کے دیکھیں جو محبت ہے نا, نہیں یہ آپ کی محبت ہے کہ جس کے سامنے جو ہے نا یہ آپ کی محبت سہ نہیں سکا. سر یہ ہاں سر آپ ہی اپنے ہاتھ سے سر اپنے داماد صاحب کو یہ ہاتھ ہینڈ شیک کے ساتھ ساتھ دیں. اور جب بریک میں اس کو پرسنلائز کرتا ہوں, بریک میں دے دیجیے. چلیے دیکھیے, تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگ سارے نا اپنے اپنے سسر صاحبوں کو لے کے آئیں تاکہ آپ کا بھی بھلا ہو, کچھ سیکھیں. اچھا چلیں یہ ہو گیا. اچھا آگے چلتے ہیں. پیج 24 25 آپ نے پڑھ لیا. پیج نمبر 24 اور 25 بہت امپورٹنٹ پیج تھا, کہ اس میں بیسکلی یہ تھا اس کے اندر کہ اگر آپ کا ویژن پاورفل ہوتا ہے تو آپ کے اندر موٹیویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عزیز اللہ کی کیس اسٹڈی پڑھ لی. تو یہ سر خیر یہ تو وہ بھی نہیں تھا کہ پڑھنی ہی ہے, بھی نہیں تھا. ہاں یہ جو سوال زیادہ تر ہاں اس کو مجھے بتا دیں. کلیئرٹی اور کمپلیکسٹی والا ہاں اور لوفٹینس اور گریٹنس والا. ٹھیک ہے, نمبر 5 اور 8. 5 اور میں بتا دیتا ہوں. 5 کہاں گیا یار یہ, ہاں سوری 5 کو دیکھ لیں. کلیئرٹی از انورسلی پروپورشنل ٹو کمپلیکسٹی. نہیں, کلیئرٹی کا کمپلیکسٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک ویژن بہت کمپلیکس ہو لیکن بڑا کلیئر ہو, ایک ویژن جو ہے سمپل لیکن کلیئرٹی نہ ہو. کلیئرٹی کا تعلق 2 چیزوں سے, لوسیڈیٹی اور کانکریٹنیس سے. ٹھیک ہے, اور کون سا والا تھا؟ 8واں. Loftiness is the minimum amount of sacrifice that you are willing to make. نہیں, loftiness is the minimum amount of sacrifice that your vision requires.
لافٹنس جو ہے وہ ویژن کا ایٹریبیوٹ ہے, گریٹنس جو ہے وہ آپ کا ایٹریبیوٹ ہے. جن لوگوں کے 9 نمبر آئے ہیں وہ اس بات کو سمجھیں, ہے نا. گڈ. اچھا آگے چلتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر جو ہوم ورک کل کا تھا نا, تو چیپٹر 8 کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. چیپٹر 8 آپ نے پڑھ بھی لیا ہے. اس میں 2-3 باتیں تھیں جو میں اس کو ایمفسائز کروں گا کہ چیپٹر 8 کے اندر آپ کھولیں پیج نمبر, اچھا بھائی اس مٹیریل کا اردو ٹرانسلیشن ہو چکا ہے اور ڈاکٹر عبداللہ نے کیا ہے کوہاٹ میں, تو آپ نے پیج نمبر کھولنا ہے 40 میں ایکسرسائز کرنی تھی کہ آپ نے مینڈیٹری الیکٹڈ رولز کو الگ کرنا تھا. تو ہاں بھائی کیسا لگ رہا ہوں, وزن بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ صحیح ہے. اچھا تو مینڈیٹری الیکٹڈ رول, یار کتنی کوشش کرو کم کرنے کی, تم نے کیا دل تمہیں چھوٹا کر دیا. اچھا یہ والی ایکسرسائز آپ نے کر لی؟ اچھا تو کسی ایک کا جنہوں نے کر لی ہے میں آڈٹ کرنا چاہوں گا تاکہ تھوڑا سا اور ایک آپ کو فیڈ بیک مل جائے. جب آپ بھی پڑھائیں گے تو کنٹینیوس فیڈ بیکس لیں لوگوں سے تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ وہ لوگ صحیح چل رہے ہیں, کنفیوز نہیں ہو رہے. ابراہیم صاحب نے ایکسرسائز کر لی ہے؟ کیوں آپ کا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کی, آپ کا چہرہ یہ چیخ رہا ہے میرے پہ کہ میں نے نہیں کی, میں نے ہوم ورک نہیں کیا, ایسا ہی ہے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. جی بولو جی. جی بولیں جی. اچھا اتنا پریشان ہو بس اب آپ مزید پریشان نہ ہو. لیکن ابھی آپ گروپ لیڈر کون ہے؟ سر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بندوں سے کام کروائیں, ان کے ہوم ورک چیک کریں. اچھا نہیں ایسا نہیں کریں, آپ یہ کریں کہ آپ نا وہاں بیٹھ جائیں, عمر صاحب آپ یہاں بیٹھ جائیں تاکہ وہ آپ امیر صاحب کے بالکل اس میں آ جائیں. اچھا ٹھیک ہے, چلیں صحیح ہے. تو آئیے تو یہ ذرا پھر چلیں جمال آپ ہی بتائیں کہ آپ نے کیا لکھا. جمال صاحب تو مینڈیٹڈ الیکٹڈ رولز, اپنے مینڈیٹڈ رولز کیا کیا لکھے ہیں آپ نے؟ سن, گرینڈ سن. اچھا اس میں غلطی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے رولز لکھنے, اپنے, تو آپ نیز تو نہیں ہے نا, نیفیو. ٹھیک ہے یہ تو مطلب آپ کے سسر بھی ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. آگے چلو, ایسا نہیں کرو یار, وہ بیچارے خوش آئے ہیں, آپ پریشان کر. آگے چلو, آپ انکل ہیں؟ ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا نیبر جو ہے وہ الیکٹڈ ہے, ٹھیک ہے آگے بولیں. کیونکہ اپنی نیبرہڈ بدل سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں. اچھا ایک صاحب نے کہا کہ نہیں جی کہیں نہ کہیں جائیں گے تو نیبر تو ہوں گے ہی. بھائی ہاں بھائی اسلام اس بات کی پرمیشن دیتا ہے, لیکن ٹیکنیکل ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ رول جس سے آپ کی آئیڈیالوجی ڈراپ کرنے کی پرمیشن نہیں دیتی. ہم مسلمان ہیں نا, تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ وہ رول جو اسلام ہمیں چھوڑنے کی پرمیشن نہیں دیتا. تو کیا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی جنگل میں جا کے رہیں؟ دیتا ہے, انڈر سرٹن کنڈیشنز دیتا ہے نا اجازت, جنگل میں جا کے رہ سکتے ہیں. تو اسلام نے کہا نہیں جنگل میں تو پرندے ہوتے ہیں, تتلیاں ہوتی ہیں. میں کہا دیکھو بھائی وہ بھی تو میں کہا دیکھیں اتنے رومانٹک ہونے سے ہوتے ہیں, پرندے ہوتے ہیں, تتلیاں ہوتی ہیں, وہ بھی ہمارے نیبر ہوتے ہیں. میں نیبر کا مطلب انسان کی بات کر رہا ہوں. تو نیبر جو ہے وہ الیکٹیو ہے. رہبانیت کی بات نہیں کر رہے, کبھی جا کے جنگل میں رہنا پڑے گا نا. اور ہمارے میں کوئی پڑوسی نہیں تھا جہاں ہم گئے تھے ہنی مون کے لیے, بکریاں ہی تھیں آس پاس. تو آپ میں تو ڈراپ کیا نا. اچھا آگے چلیں. کزن, ویری گڈ. اور ہاں ہیومن سلیش سیلف, ٹھیک ہے بالکل. مسلم, سلیو آف اللہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ممبر آف دی امہ. اچھا آپ دیکھیں اس میں کیا فریم ورک ہے. اب یہ میں نے پرپز یہ لکھا ہے اس لیے کہ آپ سارے ٹرینرز ہیں تو آپ کو میں سارے راز بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بندہ جو زیادہ ریلیجس نہیں بھی ہو نا, اب وہ جو پڑھتا ہے نا اس کے دماغ میں آتا ہے یار میں اس کو کیوں نہ لکھوں. اچھا اگر نہیں لکھوں تو پریشان ہوتا ہے, لکھوں تو پریشان ہوتا ہے, تو وہ لکھ ہی دیتا ہے. تو یہ پہلی بگننگ ہوئی جب ان بچوں نے لفظ میں لکھا گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ, تو وہ سمجھ نہیں رہے تھے, وہ پھنس رہے تھے خود ہی ماشاءاللہ.
کیونکہ جب آپ لکھو گے میں بوائے فرینڈ ہوں تو آپ کو سوچنا پڑے گا آئیڈیالوجی پرمٹ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, ایم پی ایل کیا ہوگا اس کا, تو وہ تو کھیل میں پھنس رہے ہیں, ان کو خود نہیں پتا. آپ نے لکھا آپ پھنسے, کیونکہ فریم ورک جو ہے نا آپ کو پکڑے گا, وہ تو کویشچن کرے گا فریم ورک, اس لیے تو چلو فارغ ہوئے ایم پی ایل کے چکر میں. تو اسی لیے جب آپ بھی پڑھائیں تو آپ ان کو یہ ایکسرسائزز ضرور کروائیں. یہ ایکسرسائزز جو ہے نا بہت ہی سوچ سمجھ کے ڈیزائن کی گئی ہیں کہ سلیقے سے وہ وہاں چلا جائے جہاں لے جا جائے, بجائے اس کے آپ اس کو دھکے دیں, بھائی جاؤ چھوڑ دیں یار, خود بخود ہی وہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک آخری بات کر دیتا ہوں. ہم نے کمپنی لانچ کی ہے, اس اے کنسٹرکشن فرم, ٹھیک ہے. ابھی تو اس کی ویژننگ ہو رہی ہے, خیر اس کے انویسٹمنٹ بھی ہوگی, تو جب وہ پورا ہو جائے گا تو پھر آپ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں اس کمپنی میں. اس کا کیا ہے کہ ہم ایسی کمیونٹیز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں چاہے مسلمان نان مسلم کوئی بھی آ کے رہے تو وہ اللہ کی طرف جانا شروع ہو جائے بائی ڈیزائن. اس کا آئیڈیا مجھے کیسے آیا کہ میں ایک دفعہ چلا گیا سوق البحر, دیکھا آپ نے, یہ کہاں ہے, یہ نہیں, یہ برج خلیفہ کے سامنے. کس نے کہا یہاں میں میٹنگ کر لوں, ہم چلو, ہم نے کہا ٹھیک ہے, اب نہیں کروں گا کبھی وہاں میٹنگ. اچھا خیر وہاں جب چلنے لگا اس مارکیٹ میں, ہر قدم پر ایمان جا رہے ہیں, ہر قدم پہ ایمان کم, اور دنیا بہت بڑی ہے. اس کو ڈیزائن ایسا کیا انہوں نے کہ آپ ایک چکر لگائیں نا ایمان کا درجہ کم ہو جائے گا, پھر دوسرا چکر لگائیں بیگم سے محبت کم ہو جائے گی, تیسرا چکر لگائیں دنیا بہت بڑھ جائے گی. کیوں ڈیزائن ہی اس کا ایسا ہی ہے. وہاں کے لوگ, وہاں کی چیزیں, وہاں کا فلانا, وہاں کے یہ, وہاں کے فحاشی, وہاں کے اوریانی. میں نے کہا کہاں پھنس گیا ہوں یار. پھر اچھا پھر ایک اور جگہ میں گیا تو وہاں ہم نے کھڑکی کھولی ان کے اپارٹمنٹ کی, تو کیا نظر آ رہا ہے بھائی, سوئمنگ پول. اور سوئمنگ پول ایسا بنایا ہوا ہے کہ سارے اپارٹمنٹ سے سوئمنگ پول نظر آتا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب ایسے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اچھے بھلے آدمی کا ستیاناش ہو جائے, تو ہم ایسا کیوں نہیں اسٹرکچر ڈیزائن کریں کہ ایک آدمی رہے تو اس کو اللہ یاد آئے, کہ کھڑکی کھولیں تو مسجد نظر آئے, اچھا 4 بجے کھولیں تو لوگ تہجد پڑھتے نظر آئیں, بس, اور کچھ نہیں نظر آئے, بس لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں. اب چلتے ہوئے جائیں تو آپ کو نا گرناڈا اور جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اسٹرکچرز نظر آئیں, آپ کو جو ہے نا غازی حسن بے والا جو ہے اسٹرکچر نظر آئے. اگر اس طرح کا اسٹرکچر ہوگا تو وہ ایک دم سے آپ کے چینج ہونا شروع ہو جائے گا. دا پاور آف کانٹیکسٹ. تو میں بات سمجھا پا رہا ہوں. تو اس کے اندر یہ ڈیزائن ہم نے ڈالا ہے, لیکن انشاءاللہ اور اس کو اچھا بھی کریں گے. تو یہ تو آپ نے صحیح لکھ لیا. دیکھیں کیا رہ گیا, ایک اس میں رہ گیا ہے بریڈ ونر, ٹھیک ہے. یہ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مینڈیٹڈ ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنا کما کے لائیں, چاہے وہ آپ, میں آ رہا ہوں ایک سیکنڈ, چاہے وہ آپ نوکری سے کریں, بزنس سے کریں, یا اپنے انہیریٹنس سے کریں, لیکن آپ کو یہ کرنا ہے. اور خواتین کے لیے بریڈ ونر کیا ہوتا ہے اسلام میں, الیکٹیو رول ہوتا ہے کہ انڈر سرٹن کنڈیشنز اس کو ڈراپ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آئیے سر سوال تھا. ہاں آئیے ڈیفینیشن دیکھیں. A role in life which Islam doesn't permit you to drop under any conditions. کیا اسلام آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اسلام چھوڑ دیں؟ اس لیے مینڈیٹڈ ہے. آپ کو یہ ڈیفینیشن لگانی ہے. ہاں تو مسلم کے لیے تو کہہ رہے ہیں نا, مسلم آپ تو یہ اسلامک آئیڈیالوجی سے. ہاں اسلام اجازت نہیں دیتا, اسلام اجازت نہیں دیتا. ابھی تو شکر کریں کہ خلیفہ نہیں ہے, ایسے آدمی کے لیے میں کہہ رہا ہوں شکر کریں. اگر خلیفہ ہوتے تو کیا ہوتا بتائیں. نہیں ایسی اتنی جلدی نہیں کرو, 3 دن تو موقع دو. اگر خلیفہ ہو تو 3 دن کی مہلت میں آ رہا ہوں, 3 دن کی مہلت میں آ رہا ہوں, 3 دن کی مہلت ملتی ہے. اگر 3 دن میں آپ نہیں پلٹیں گے تو کیا ہوتا ہے, دیکھا آپ نے ان کو کیا ہوتا ہے, کیا مطلب. اسلام کے اندر
آپ کی ذمہ داری ہے اپنا کما کے لانا. ہاں آپ اگر نہیں کمائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس کو آپ کو ہاں اب آپ یا تو اپنے سیونگ سے کریں پرووائڈ, یا آپ جو کسی بزنس سے کریں. پروویژن آپ کو لے کے آنی ہے اپنے لیے بھی, اور مینڈیٹڈ ہے اپنے لیے بھی لے کے آنی ہے, اپنی فیملی کے لیے بھی لے کے آنی ہے. ہاں فار ایگزامپل وہ بریڈ ونر اس کا بھی مینڈیٹڈ ہی ہے. ابھی میں آ رہا ہوں مینڈیٹڈ ہی ہے, ابھی کسی اور نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے. اٹ ہیز بین ڈیلیگیٹڈ. ڈیلیگیشن مطلب یہ نہیں کہ رسپانسبلٹی چلی گئی. فار ایگزامپل اگر ٹائم لینڈرز کے اکاؤنٹس والے آپ کے پیسے واپس کرنے میں تاخیر کرتے ہیں تو میں آ رہا ہوں, تو ٹھیک ہے وہ غلط کام کرتے ہیں, لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ الٹیمیٹلی میری ذمہ داری ہے نا, میری کمپنی ہے نا. تو ٹھیک ہے میں نے کام ڈیلیگیٹ تو کیا ہوا ہے, لیکن ذمہ داری پھر میرے پہ ہے. لیکن خواتین کے لیے یہ کیا ہے؟ الیکٹیو ہے کہ کسی ضرورت کے لیے جاب کر سکتی ہیں, لیکن اگر ضرورت ختم ہو جائے گی تو ذمہ داری ایکچولی کسی اور کے اوپر ہے. جب چھوٹی ہوگی تو والد پہ ہے, بھائی پہ ہے, شوہر پہ ہے, بیٹے پہ ہے, اور کوئی نہ ہو تو کس پہ ہے؟ اسٹیٹ پہ ہے, خلیفہ پہ. تو خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو سنبھالیں. ہاں خلیفہ کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے, آپ نہیں کام کریں فاقے کریں, لیکن خواتین کی ذمہ داری جو ہے نا وہ اسٹیٹ پہ ہوتی ہے کہ ان کو سنبھالیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کہ کین ناٹ ارن, ایک ہوتا ہے از ناٹ ولنگ ٹو ارن. فرق ہے نا. کین ناٹ ارن تو پھر تو اسٹیٹ سپورٹ کرے گی نا. وہ ہو گیا یہاں پہ, وہ مسکین ہو گیا, وہ بیچارہ کمزور ہو گیا, وہ نہیں کر پا رہا, بیمار ہو گیا, وہ تو ویسے ہماری زکوٰۃ ہی اٹھا لے گی, سارے مسئلے حل کر دے گی, کیونکہ اسٹیٹ تو زکوٰۃ لے گی نا. اگر ہم اپنی زکوٰۃ پوری دے دیں تو غربت ختم ہو جائے دوسرے دن. اتنی زکوٰۃ نکلنا کیا وہ ہے جو نہیں نکلتی. صرف زکوٰۃ جو ہے نا آگے مسائل حل کر دے گی, اور تو بات کی باتیں ہیں. اچھا جناب آئیے الیکٹیو رول بتائیں. ہسبینڈ, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات خیال رکھیے گا کہ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ امپورٹنس کے بیسس پہ نہیں ہے, یہ دا ابیلٹی ٹو ڈراپ ناٹ ٹو ڈراپ کے بیسس پہ. ہو سکتا ہے کہ ایک الیکٹیو رول کسی اور مینڈیٹ رول زیادہ امپورٹنٹ ہو. ہسبینڈ جو ہے وہ نیفی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آگے چلیں. جی ہاں مینڈیٹ ہے. آپ گرینڈ فادر ہیں؟ ہاں یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں گرینڈ سن ہیں, ہے نا. ہاں یہاں سے الیکٹیو چلیں. باس, سب آرڈینیٹ, آپ ہیں سب آرڈینیٹ ہیں کسی کے؟ ہاں ٹھیک ہے. آگے چلیں. مینٹور, ٹھیک ہے. کالیگ, ٹھیک ہے. فرینڈ, انجینئر, سن ان لا, برادر ان لا, ہیڈ آف مارکیٹنگ. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کے اس طرح سے الیکٹیو رولز ہیں. یہ مینڈیٹری رولز ہیں اور یہ الیکٹیو رولز ہیں. اب ان کی جو ایشو کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت دفعہ اتنے سارے الیکٹیو رولز اپنے پر لاد لیتے ہیں کہ ہماری زندگی عذاب ہو جاتی ہے, جن کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب انہیں کم کرنا چاہیے, تو وہ کیسے کریں گے؟ سلیکشن کیسے کریں؟ اس کے لیے وہ اگلے والی ایکسرسائز ہے پیج نمبر 41 پہ, یہ جو ماشاء اللہ آپ کو کروایا تھے نا شارق صاحب. یہ ڈیپینڈنٹ الیکٹیو رول, سپورٹ الیکٹیو رول, ایکسیلنس الیکٹیو رول, سمپل الیکٹیو رول. اس کی ڈیفینیشن آ جاتی ہیں. آئیے ڈیفینیشن دکھائیں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, خود سے کرنا ہے آپ نے, کہ آپ نے اپنے تمام الیکٹیو رولز کو اس میں ڈیوائڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈیپینڈنٹ, ہر الیکٹیو رول کو سوچیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. میں چلاتا ہوں. ڈیپینڈنٹ الیکٹیو رول وہ ہوتا ہے کہ کسی اور رول کی وجہ سے وہ آتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے کیا کیا کہ آپ نے شادی کی, آپ کا الیکٹیو رول آ گیا کیا؟ ہسبینڈ. لیکن اس کے ساتھ کچھ اور رول ایک دم کھڑے ہو گئے. فار ایگزامپل برادر ان لا,
فار ایگزامپل سن ان لا. اب جب تک آپ ہسبینڈ کا رول ڈراپ نہیں کریں، یہ رول ڈراپ نہیں ہوں گے، تو انہیں ہم کہتے ہیں ڈپینڈنٹ الیکٹڈ رولز. کسی اور رول کی وجہ سے وہ ڈپینڈنٹ ہیں، اب وہ چلیں گے. اب آپ کے اوپر کچھ رائٹس ہیں اپنے سسر کے، کچھ رائٹس ہیں اپنے جو ہے وہ سالے کے، کچھ رائٹس ہیں اپنے سالی کے، آپ اس کو نہیں ڈراپ کر سکتے. اچھا جناب، نیکسٹ سوچیں کہ یہ جو میرا رول ہے یہ سپورٹ الیکٹڈ رول تو نہیں ہے. ایم پی ایل کا کانسیپٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہر رول کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں کلیئرلی، کہ اگر میں باپ ہوں تو کیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایم پی ایل، یعنی آپ کو عدل پہ رہنا ہے. فار ایگزامپل باپ کے کیا ہے منیمم پرفارمنس لیول، بیٹے کو اچھا نام دینا، بچے کو جو ہے وہ شیلٹر دینا، چھت دینا، اس کو کھانا دینا، اس کو تربیت دینا، اس کی صحیح جگہ شادی کروانا. یہ سارے کے سارے ایم پی ایلز میں آتے ہیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو ایم پی ایلز نہیں چلے جائیں گے. اسی طرح سے آپ کے ہسبینڈ رول میں آپ کے کچھ ایم پی ایلز ہیں. بیوی کے چہرے پہ نہیں مار سکتے، اس کو جو ہے وہ اذیت نہیں دینا، اس کو تکلیف نہیں دینا، اس کے نان نفع کی پوری لے کے آنا، اس کو شیلٹر دینا. ہیں وہ بیمار پڑ جائے ابراہیم صاحب، وہ بیمار پڑ جائے بیگم صاحبہ، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہیں پاؤں دبانا، خیال رکھنا. بولے جی نہ پاؤں دبانا ایم پی ایل میں نہیں ہے، پاؤں دبانا احسان میں ہے اور اتقان میں ہے، علاج کروانا. ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور بیگم کے قدموں تلے دن اور رات کا سکون ہے. سمجھے نا؟ اگر آپ نے یہ بات نہیں سمجھی آپ بہت چوٹیں کھائیں گے. تو اللہ کے لیے چوٹیں کھانے سے بہتر آپ جو ہے نا پاؤں دبانا. آپ اس پاؤں دبانا مطلب یہ دیکھیں، یاد ہے کنواں یاد ہے؟ ہاں، پاؤں دبانا مطلب یہ لٹرلی جا کے پاؤں دبائیں، مطلب کہ ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں تاکہ آپ بھی سکون سے رہیں اور وہ بھی سکون سے رہیں. یعنی بدتمیزی نہ کریں، یہ مطلب ہو رہا ہے. اب آپ جا کے ایکچولی پاؤں دبانا شروع کر دیں کبھی کبھی، وہ تو کچھ لوگوں کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، سب کے لیے نہیں. اچھا تھوڑا آگے چلیں. تو سپورٹ الیکٹڈ رول وہ ہوتا ہے، ہر رول کے ایم پی ایلز ہیں. آپ کے پڑوسی ہونے کے ابراہیم صاحب ایم پی ایلز ہیں. پڑوسی ہونے کے ایم پی ایل کیا ہے؟ کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہو. اس کا مطلب یہ کہ سب پڑوسی میں نگاہ رکھنی پڑے گی، پتہ ہونا پڑے گا کون کون ہے، کیا حالات گھر میں چل رہے ہیں. کہ ہو سکتا ہے بہت بڑے بنگلوں کے اندر بھی فاقے آتے ہیں کبھی کبھی. تو ایک سامنے یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار، سب کو کھانا کھلائیں گے کیا؟ میرے کہا اس حدیث پہ چلنا آسان طریقہ بھی ہے کہ کیا، میں کہا آپ بھی بھوکے سو جائیں. اور میں کہا چند دن بھوکے سو گے دماغ چلنا شروع ہو جائے گا. جب پیٹ میں بہت کھانا ہوتا ہے دماغ نہیں چلتا، پھر دماغ چلنا شروع ہو جائے گا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کا کیسے کریں کچھ. بھائی یہ تو کامن سینس کی بات ہے. جو ایک ایم پی ایل ہے تو ایم پی ایل پورا کرنا ہے ابراہیم صاحب، ایم پی ایل تو پورا کرنا ہے. اچھا جناب، اب ہو سکتا ہے کہ آپ کا کسی ایک رول میں آپ ایم پی ایل سے نیچے ہیں، آپ کو ایک رول اٹھانا پڑے. والدہ بیمار ہیں، ان کا علاج کروانا، یہ تو ایم پی ایل والا معاملہ ہے، لیکن پیسے نہیں ہیں تو آپ نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیں. جو ٹیوٹر کا رول ہوگا نا وہ سپورٹ الیکٹڈ رول کہلائے گا. ٹھیک ہے؟ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نہ کرے آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے بھائی؟ کیسے؟ اتنی جلدی نہیں، آ رہے ہیں تو بالکل ہی تیار بیٹھو. دھیان تو وہی کہ اللہ نہ کرے انتقال ہو جائے. اب بچے چھوٹے ہیں تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ایک اچھی سی ٹیچر خاتون، تربیت یافتہ خاتون سے شادی کی اور ان سے یہ کہا، ان سے یہ کہا کہ بھئی دیکھیں میں آپ سے شادی کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور ان کی تربیت کا معاملہ ہے. تو یہ جو آپ نے رول اٹھایا ہسبینڈ والا، یہ رول کہلائے گا سپورٹ الیکٹیو رول. کیونکہ آپ کا جو مینڈیٹری رول ہے نا فادر کا، اس میں آپ ایم پی ایل سے نیچے چلے جائیں گے تربیت کے معاملے میں، کیونکہ آپ دن میں ہوتے نہیں، تربیت کیسے ہوگی؟ باپ تھوڑی ہر وقت بیٹھ کے تربیت کرے گا، لیکن خود اگر تربیت نہیں کر سکا تو اس کو ڈیلیگیٹ تو کرنا ہے، اچھے استاد رکھے، اچھی اہلیہ رکھے. تو یہ ہوگا سپورٹ الیکٹیو رول. اب ہسبینڈ اس سچویشن میں سپورٹ الیکٹیو رول ہو جائے گا.
آپ سفر کرنے جا رہے ہیں, پڑھائی کرنے جا رہے ہیں, کہاں؟ سویڈن, اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی. تو آپ کے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا سویڈن جانے سے پہلے نا تم شادی کر لو اور بیگم کے ساتھ جاؤ. تو یہاں جو آپ کا ہسبینڈ کا رول ہے وہ آپ کے مسلم کے رول کے اندر آپ کو MPL سے اوپر رکھے گا, آپ کے تقویٰ کو مینٹین کرے گا. سویڈن جو ہے نا شادی ہوئے جانا کوئی سمجھداری نہیں ہے. US چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, انگلینڈ چلے, سویڈن نہ جائیں. اسکینڈینیوین کنٹریز بالکل کریزی ہیں, سمجھے نا, فحاشی بہت ہے, اوریانی بہت ہے, وغیرہ وغیرہ. تو ظاہر بات ہے جب حدیث میں آتا ہے کہ شادی جو ہے وہ نگاہوں کا بہترین علاج ہے, ایسے ہے نا بھائی, شادی نگاہوں کا. اس کا عربی میں بتائیں کیا ہے؟ عربی یاد ہے اس حدیث کی؟ عربی یاد ہے؟ اچھا دیکھیے ہے نا کہ شادی نگاہوں کا علاج ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے ایک تقویٰ آپ کو پرووائڈ کر, اغض للبصر, ٹھیک ہے نا. تو اس کی سچویشن میں یہ سپورٹ الیکٹیو رول ہو جائے گا, ہسبینڈ سپورٹ الیکٹیو رول ہو جائے گا. کس رول کا؟ مسلم کے رول کا, یا سلیو اللہ کے رول کا. تو آپ دیکھیں کہ اس ڈفرینٹ سچویشن میں ایک رول کسی کا سپورٹ الیکٹیو رول ہے, کسی کا ڈیپینڈ الیکٹیو رول ہے, کسی اور کو سپورٹ کرے. تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا ہے اور ایک دوسرے سے ایڈوائز لینی ہے, ٹھیک ہے نا. بات کلیئر ہوگی؟ آئیے, ایکسلنٹ الیکٹیو رول یہ ہے کہ کوئی رول آپ کو ایک رول کے اندر ایکسلنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے, اتقان کی طرف لے کے جاتا ہے. فار ایگزامپل میں ہاسپٹل بنانا چاہتا ہوں, ہاسپٹل مینجمنٹ کا کورس کر لوں, تو اسٹوڈنٹ آف ہاسپٹل مینجمنٹ کیا ہوگا, مجھے کہاں لے جائے گا؟ ایکسلنس کی طرف لے جائے گا. اس کو میں کہوں گا ایکسلنس الیکٹیو رول, ٹھیک ہے. سمپل الیکٹیو رول کہ جناب وہ رول جو ان تینوں کیٹیگریز میں نہیں پڑھتے ان کو کہتے ہیں سمپل الیکٹیو رول. کچھ ہابیز ہو گئیں, بوائے فرینڈ ہونا, گرل فرینڈ ہونا, فلانا کا دوست ہونا, جو دوستی آپ کو جہنم میں لے جاتی ہے, وہاں جا کے غیبت کے علاوہ, شیشہ کے علاوہ اور جو ہے وہ مستی کے علاوہ کچھ ہے نہیں. اس طرح کے سارے روز آ جائیں گے آپ کے سمپل الیکٹیو رول, جس کا نقصان ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جیسا جب میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں ریلیف کے کام کو, تو اس میں فیل ہوا کہ میرا جو اعظم بھائی آئیے گا, ہاں, میرا جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا رول ہے وہ سمپل الیکٹریک رول ہو گیا. نہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے, نہ وہ سپورٹ ہے, نہ وہ ایکسلنس ہے. ایک زمانے میں ممبر تھا اس کا, یہ نہیں ہوتا روٹری کلب, چند مہینے میں مجھے سمجھ آ گیا کہ یار یہ تو بہت ہی فضول رول ہے. تو جب آپ کے پاس کوئی ایسے الیکٹریک رول, سمپل الیکٹریک رول آ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پڑھ چکے ہیں, ان کو ڈراپ کر دینا چاہیے, کہ یہ رولز آپ کی زندگی تباہ کر رہے ہیں, آپ کا ٹائم برباد کر رہے ہیں, آپ کو دوسرے رولز کے اندر MPL سے نیچے کھینچ رہے ہیں. ریسورسز کم ہے, ٹائم کم ہے, کیوں ہم اس میں لگائیں بھائی, اس کو اس رول میں لگائیں جو ضروری ہے. ہاں بالکل, Q4 ڈراپ کریں ان کو. لیکن اکثر ہی وہ رولز ہوتے ہیں جو اچھے لگتے ہیں, دل اس پہ آیا ہوا ہوتا ہے, مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ان رولز کو ڈراپ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اشعار بتا دیتا ہوں, ساحر لدھیانوی صاحب کے ہیں, تو انٹرنیٹ سے خود ہی نکال لیجیے گا اور لکھیے گا نہیں. وہ اشعار یہ ہیں کہ آپ رول کی طرف دیکھیں یوں کر کے, اور رول کو دیکھ کے کہیں چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں. تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر, تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا. وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن, اسے خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا. چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں, یہ کہیں اینڈ واک اوے کمپلیٹلی, ختم. تکلیف تو ہوگی, چیخیں تو نکلیں گی, لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا, ورنہ وہ رول آپ کو چھوڑے گا نہیں. ایک بندر ہے افریقہ کے اندر, جب اس کا بچہ مر جاتا ہے تو جو بندریہ ہے وہ اس بچے کو سینے سے لا کے پھرتی رہتی ہے, چھوڑ نہیں پاتی, یہاں تک کہ وہ ہڈیاں بن کر جھڑ جاتا ہے, سڑ کے جھڑ جاتا ہے.
آج جا کے شام کو سوچیں کوئی ایسے روز تو نہیں کہیں سینے سے لگائے ہوئے ہم نے جو سڑ رہے ہیں. چھوڑ دیں یار, زندگی مختصر سی ہے, کیوں ان چکر میں پڑ گئے بھائی. کوئی ایسے دوست ہو نا, یہ نہیں کہ ان کو کہہ دیں ہم دوستی ختم, ان سے تھوڑا ڈسٹینس کر لیں, سال میں ایک دفعہ کارڈ بھیج دیا کریں, آئی ایم مسنگ یو, آئی لو یو, ختم. ضروری ہے کہ روزانہ ملا جائے. پھر اتنے کام ہیں کرنے کے لیے. ابھی تو بلوچستان جانا چلوں اس کمرے کے اندر, اللہ رحم کرے, وصیت لکھنی پڑے گی اس سے جانے سے پہلے. ضروری کا بہت کام ہے, سارے روز ہی سیٹ کرنے پڑیں گے. ہاں کلمہ شہادت ہے, وصیت ہے, اور مجھے بتانا پڑے گا کہ کہاں لے کے جانا ہے آپ کو, خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو, ہے نا. تو کہنے بس یہ تھا کہ ان روز کو ڈراپ کر دیجیے اللہ کے لیے. ہاں کوئی روز, وہ کسی روز سے لنک ہوگی وہ عادت, ہر چیز کسی رول سے لنک ہوتی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ میرا ہسبینڈ کا رول کہاں آئے گا, تو میں نے کہا بھائی ڈپینڈنٹ میں آئے گا. نہیں جی اس میں بھی نہیں ہے. سپورٹ میں اس میں بھی نہیں ہے, ایکس اس میں بھی نہیں ہے. میں کہا کیسا نہیں ہے یار, آپ کی تقوی کو نہیں ہیلپ ہوتی؟ کہ نہیں. بھائی بچے ہیں ان کو نہیں سپورٹ ملتی؟ کہ نہیں. میں گھر کو تو سنبھالتی ہوں گی بیگم یار؟ نہیں. تو میں نے کہا جب یہ سب نہیں ہو رہا تو یہ کر کیا رہی ہیں یار؟ جب یہ کچھ بھی نہیں کر رہی تو پھر کیا کر رہی ہیں؟ کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ اور مصیبت میں ہو, تو پھر فارغ کرو, چھوڑ دو یہ رول. بھیا اس کا مطلب یہ تو کوئی فنکشن ہی نہیں اس رول کا. پھر کوئی نہ کوئی تو فنکشن ہوگا نا. جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہو کیا رہا ہے پھر؟ یا چلو ان کو آپ دعوت دے رہے ہیں, ان کو دین کے قریب لے کے آئے نا, وہ بھی نہیں, ہر چیز نہیں تھی. تو ہمیں اپنے روز کو بہت زیادہ ٹھنڈے دماغ سے سوچنا پڑے گا, اور اس طرح سے بہت سارے الیکٹرک رولز مل لیں گے آپ کو جن کو چھوڑنا لازم ہے. آئیے پرفارمنس مینجمنٹ میں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے, لوگوں کو اپنی نوکری سے یا جو بھی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے محبت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے اسٹریس لیول بڑا ہوتا ہے سارا کچھ. اس وقت بیسیکلی وہ سمپل الیکٹڈ رول بن چکا ہوتا ہے ان کی وہ نوکری, اور کیا کیا جائے, یا تو وہ کہا جائے کہ محبت پیدا کر لیں اس کام سے, یا اس کو چھوڑ دیں. ہاں بالکل چھوڑ دیں, بالکل. جان پہ عذاب ہو گیا ہے, آپ اسٹریس میں آ رہے ہیں, آپ کو جو پیلپٹیشنز ہو رہی ہیں, آپ کو بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے, تو آپ کیوں اس کے ساتھ زندگی برباد, اس کی بھی زندگی برباد کریں, اپنی زندگی برباد کریں یار. ضروری ہے کہ ساتھ نبھانا ہی ہے. قرآن میں اتنا زبردست اصول دیا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے, الگ ہو جائیں. ایسے ہی ہے نا, شادی اتنی بڑی چیز کو اللہ کے الگ ہو جائیں اگر اللہ کے حدود قائم نہیں کر سکتے آپ. کیونکہ اصل چیز اسلام کے اندر سکسیس کیا ہے؟ سسٹم اے کیا ہے سکسیس؟ سبمیشن ٹو دا کریٹر. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کا اہل نہیں ہے, یا آپ کے فیملی نہیں ہے, ان کا اپنا لڑکا. انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ آپ نے میرے اہل کو بچائیں گے, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انہو لیس من اہلک, یا آپ کا اہل نہیں ہے, اور مجھ سے ایسا سوال مت کرو کہ تم کل پریشانی, یعنی اللہ نے تنبیہ فرما دی. تو نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا ایسا سوال. سسٹم بھی ہے نا, وہ تو یہ اس کو چمٹا کے رکھو, فلانا کرو, چھوڑ دیں یار. یہ بچے ہمارے پاس امانت ہیں, یہ ہمارے نہیں ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ صحیح کام کریں, ان کو ان کی تربیت کریں, اور اس کے بعد ان کو کہیں گے بھائی دیکھو بیٹا اب تم ہو گئے ہو, اب جاؤ, ٹینشن مت دو. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات اتنی نہ مانے, کسی اور کا لڑکا آپ کی بات ماننا شروع ہو جائے. یہ کسی کی اجازت داری تھوڑی ہے دین وین. اپنا کام پورا کریں, اپنے ایم پی ایل سے اپنے آپ کو اوپر رکھیں. آخری بات یہ تھی کہ اسلام کے اندر عدل کا کانسیپٹ کیا ہے. ہر رول کے اندر جو آپ نے اٹھایا ہوا ہے, چاہے الیکٹیو ہو یا مینڈیٹڈ ہو, اپنے آپ کو ایم پی ایل سے اوپر رکھنا ہے. اس رول میں اپنے آپ کو عدل سے اوپر رکھنا ہے. اگر ایک رول میں آپ عدل سے نیچے ہیں, ایک رول میں آپ اوپر جا رہے ہیں, تو یہ اسلام نہیں چاہتا. آپ اس کو نیچے کریں, وہاں سے وسائل نکالیں اور اس رول کو اٹھائیں. شہروں میں پاکستان کے اندر اکثر لوگ صحت کے اندر ایم پی ایل سے نیچے ہیں. اٹھائیں بھائی, کل حساب ہو سکتا ہے, کل سوال ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا ان لنفسک علیک حق, آپ کے نفس کا بھی آپ پہ حق ہے.
یہ جو جسم ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے. میں آپ کی مرسڈیز لے لوں مدثر جناب, اور اس کو لے جا کے نا خوب گھماؤں, اور اس کو لے کے جاؤں جیونی, اور اس کو مٹی میں چلاؤں, جب میں واپس آؤں گا تو آپ کہیں گے سلیمان صاحب اس لیے دی تھی میں نے گاڑی, آپ کی تو تھی نہیں, یہ تو میری تھی, یہ آپ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا یار. آپ کو ان کو لے کے آنا تھا خالد صاحب کو, تو آپ نے پک اپ میں لے کے آتے. مرسڈیز اس کام کی رہی تھی کہ میاں ہماری تک آپ لے گئے اس کو. کیوں امانت دی تھی نا. آپ کو برا لگے گا بھائی یہ بھی ہمارے پاس جسم جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے امانت دیا ہوا ہے, اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو کیا کل حساب ہو سکتا ہے سر. اگر آپ نے اپنا بلڈ پریشر نہیں چیک کیا, آپ نے اپنا شوگر کا معاملہ نہیں کیا, آپ نے ایکسرسائز نہیں کی, تو کل حساب ہو سکتا ہے. کیوں آپ نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا بھائی. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی ہی سنت ایسی ہے کہ آپ تو مطلب فٹ کے علاوہ ہو ہی کچھ نہیں سکتے. ایک تائے کھانا کھانا, کم کھانا کھانا, کم سونا, سادگی سے رہنا. حضور کی زندگی ایسی ہے کہ آپ کو صحت ہی صحت ہے. مسواک کی پابندی, وضو کی پابندی, خلال کرنا, کاجل لگانا, تیل لگانا, یعنی صفائی, یعنی حضور کی سنت پہ اگر ہم آ جائیں نا ہماری صحت سیٹ ہو جائے. ہم تو سنت سے دور ہیں نا. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ ہمیں اپنے ایم پی ایلس کا خیال رکھنا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی نا. ٹھیک ہے, یہ تو چیپٹر ہو گیا, آگے چلتے ہیں. اچھا جناب, اب ہم نے ایکسلنس کا بھی ہو گیا. ایکسلنس کا ٹیک ہوم کوئز تھا, یاد ہے وہ آپ نے کر لیا تھا. چلیں جب 2-3 منٹ سے اپنا ریویو کر لیں, اور یہ کوئز جو تھا ایکسلنس والا کوئز ریویو کر لیں بھائی. اچھا جناب آئیے, وہ کون سے ہونہار طلباء و طالبات ہیں جن کے 10 آؤٹ آف 10 ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. لو مجھے پتا تھا کوئی بھی نہیں بچا. اس کو میں آپ ٹینشن نہ لیں یار. چلو بھائی یہ ہیں تم نے نا یہ لینا, اور اس کو نا تھوڑا ڈفیکلٹ بنا کر مجھے ایمیل کرنا کیا پڑھا ہے. آپ کتنے نمبر ہیں آپ کے؟ تو پرچی ڈالو. ڈال دی آپ لوگوں نے, سب سے پہلے ڈالی تھی. سب کے آگے کیسے نہیں پرچی نہیں آئی ہو. مکس کرنے بھی سوری نہیں ایسے نہیں سائز سے ایسے میں کرو نا, مکس کرو. طارق صاحب بھی اٹھائیں, بسم اللہ کریں. ہاں بھائی کھولیں ذرا. جی یہ شارق صاحب ہیں. ہاں ماشاء اللہ کیا بات ہے. جب اب سر اپنے ہاتھ سے آپ نے تحفہ, شاید تمہاری تو رشائی تو نہیں طارق صاحب سے ہیں شارق؟ نہیں ایسا لگا. اوکے جی. اچھا آگے چلیں. اب جو ہے ایمرل انالیسس آپ نے پڑھ لیا تھا, ہم نے آپ کو ویڈیو دکھا دی تھی. حقیقی توکل ابھی ڈسکشن میں آئے گا. فرسٹ ریویژن آپ نے کر لیا ہوگا. اب ذرا ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کو سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. اچھا جناب, سسٹم اے جو ہے اور سسٹم بی والے یہ کہتے ہیں, اچھا یہ بہت اہم بات ہے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں سمجھا سکوں. آپ کے بہت سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے, اور آپ کو یہ پڑھانا ہے آگے. فخر الاسلام صاحب آپ کے ٹی وی کے ذریعے نا آپ نے ساری دنیا میں پھیلا دینی بات, سسٹم اے سسٹم بی سسٹم اے, تاکہ لوگ دیکھتے ہیں اور یار تو سسٹم ہے, ارے یار سسٹم بھی. یہ تو ٹرمنالوجیز ہے نا. ایک دفعہ بس ملینئرز آئے ہوئے تھے بہت سینئر, اس نے کہا یار, اچھا وہ خود ہی کہہ گیا نا, پڑھاتے ہمیں جو ہیں وہ سسٹم بی سے ہیں, امتحان سسٹم اے سے لیتے ہیں, میں کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا یار زندگی میں یار. اچھا وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا نا, وہ تو خود ہی بیچارے وہ اتنے پریشان ہو گئے. وہ صاحب ہر آدمی انٹیلیجنٹ ہے, اس کو تھوڑا سا ڈائریکشن دیتے ہیں نا, سمجھ آتا ہے اس سے ہو کیا رہا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا زندگی کے اندر, کیونکہ میں سسٹم اے سے بی سے پڑھ رہا ہوں, سبق سسٹم بی کا پڑھا ہوں, امتحان سسٹم اے سے لے رہے ہو, کیسے ہوگا.
نہیں ہوگا. اب سسٹم بی یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ بنائیں ویژن اور پھر اس سے رولز نکالیں. یہ کہتا ہے سسٹم بی. اسٹیون کوی نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے. اس لیے ہر کمپنی آپ دیکھیں گے بھئی ویژن پہلے بناؤ, ویژن پہلے بناؤ, ویژن اسٹیٹمنٹ پھر مشن اسٹیٹمنٹ, پھر ویژن اسٹیٹمنٹ مشن اسٹیٹمنٹ. کیونکہ تمہارے شہیر کے اندر لکھا ہے نا ویژن اسٹیٹمنٹ پہلے. اسلام کہتا ہے, سسٹم بی کہتا ہے, سسٹم اے کہتا ہے نہیں, پہلے رولز آئیں گے پھر ویژن آئے گا. ایگزیکٹلی اپوزٹ ہے. سسٹم بی کہتا ہے ویژن پھر رول, سسٹم اے کہتا ہے رولز پھر ویژن. اب اس کو دیکھیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے. سپوز کریں اس فریم ورک سے آپ چل رہے ہیں, اچھا فریم ورک اچھے ریزلٹس, پور فریم ورک پور ریزلٹس. ٹویوٹا کا اچھا فریم ورک ہے, سپیریئر گاڑیاں پروڈیوس کرتا چلا جائے گا. سوزوکی کا تھوڑا سا کم ہے, اس حساب کی گاڑی پروڈیوس کرے گا. جیسا فریم ورک ہوگا ویسے ریزلٹس ہوں گے. مثال کے طور پہ اس فریم ورک کے اندر کوئی شخص ایک ہاسپٹل بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اس نے ہاسپٹل بنانا شروع کیا. اب یہ ہاسپٹل اس کے رول آف اے سٹیزن میں شاید آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب سپوز کریں تھوڑا چلتے گئے تو کیا ہوا کہ بیٹا والد صاحب بیمار ہو گئے. اب جیسے باپ بیمار ہوا تو اب چونکہ یہ سسٹم بھی چل رہا ہے, وہ اس کو اپریشیٹ کرے گا, ہاں اچھا کام کر رہے ہو. اچھا اب ہوگا کیا کہ اب والد بیمار ہو گئے تو اس کے سن کا رول اور اس کے سٹیزن کا رول ٹکرا رہا ہے, کیا کریں. تو جو سوسائٹی یہ بناتی ہے تو وہ سسٹم بھی بناتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے, سسٹم بی نے, انہوں نے بنا دیے ہیں اولڈ ہومز. آپ جائیں اور اپنے والدین کو وہاں جمع کرا دیں. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں فلوریڈا گیا ہوا تھا, قصہ طویل ہے تو مختصر کر رہا ہوں. تو میرے دوست تھے, ان کا نام تھا احمد عبداللہ, ہی واز فرام ایجپٹ, ایجپشن تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم پاکستانی ہیں نا, تم بہت تیز ہوتے ہو, کلیور ہوتے ہو. تو میں کہا اچھا بھائی کیوں بھائی, اب کیا کیا ہم نے, یہ تو نہیں کہا لیکن یہی بات تھی کہ اب کیا کیا. انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہیں پاکستانی, اور وہ کرتے کیا ہیں کہ جو اولڈ ہومز چلتے نہیں ہیں انہیں بہت کم قیمت میں خرید لیتے ہیں اور انہیں اچھا مینیج کرتے ہیں اور صحیح چلا کر ملینز میں بیچ دیتے ہیں. تو ایک دم ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ جو ملینز بنا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اسے ہمارا حصہ کہاں ہے. ڈاکٹر صاحب سوچیں گے اگر وہ ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں تو انڈس کا حصہ کہاں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم ملنا چاہتے ہو, تو میں نے کیا کہا ہوگا جی. تو خیر ہم جو ہے پھر ڈرائیو کر کے گئے, یہ کہانی ہے فلوریڈا کی. تو ہم اس شہر گئے ڈرائیو کر کے, اس کا نام تھا پورٹ شارلٹ, چھوٹا سا ٹاؤن ہے. پہنچے تو دیکھا ایک بہت خوبصورت سی بلڈنگ وائٹ کلر کی, اور بڑے زبردست کی لینڈسکیپنگ اور یہ اور وہ لانس وغیرہ. اچھا جناب اندر گئے تو پتہ چلا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے گریجویٹ ہیں اور وہ وہاں ہیں. خیر دوستی بھی ہو گئی, بات چیت ہوئی. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ نے کوئی اولڈ ہوم دیکھا ہے پہلے. میں نے کہا نہیں, آپ کو ٹور کرنا ہے تو اب تو ماشاء 2 دن سے 3 دن سے آپ مجھے سمجھ ہی گئے, میں نے کیا کہا ہوگا جی. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, تو انہوں نے ایک اٹینڈنٹ دے دیا, میں نے چلنا شروع کر دیا. ہر قدم پر فخر الاسلام صاحب وہ نا ڈپریشن شروع, کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے بوڑھے ایک جگہ نہیں دیکھے تھے. اور جو اولڈ ہوم ہوتا ہے وہ ہاسپٹل کی طرح سے ہوتا ہے, کیونکہ بڑے ضعیف وہاں لوگ ہوتے ہیں, کسی کو ڈرپ چلی ہوئی ہے, کوئی ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی نرس بھاگ رہی ہے, کوئی انجیکشن لگا رہا ہے, کوئی بھئی ہم نے کیا دیکھا بھائی گھر میں دادا ہوں گے, دادی ہوں گے, نانا نانی, مطلب ایسے ہوں گے نا بھائی, زیادہ سے زیادہ 4 دادی ہوں گی نا عمر صاحب, اور کتنی ہوں گی ایک وقت میں اتنی ہوں گی نا یار. اچھا تو ہم نے تو اتنا ہی دیکھا ہے. اچھا میں دیکھتا جا رہا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی 80 سال کی خاتون ہے اور وہ کیا کر رہی ہیں, وہ میک اپ کر رہی ہیں.
اچھا ہم تو ظاہر بات ہے تجسس تو سب پاکستانیوں میں، تو مجھ کو مت بولیں. اب میرا تجسس پیدا ہوا کہ یار اس عمر میں میک اپ کیوں؟ پھر میں نے خود ہی اپنے آپ کو کوسا. میں کہا تم کو کیا تکلیف ہے بھائی ہیں؟ اب وہ ایک خاتون نے میک اپ کری تو کرنے دیں اس کو، آپ کو کیا پرابلم تم کو؟ تو میں نے اپنے آپ کوس ووس کر چپ کرا دیا. یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بھائی؟ وہ خاتون نے اپنا جو مرضی کرے، تم کو کیا زور پڑی کہ وہ میک اپ کرے؟ کرنے دو. اچھا خیر، اب پورا چکر لگا کے جب واپس آنے لگے تو انسیڈنٹلی اسی کوریڈور سے واپس آئے. کیا دیکھا؟ ابھی تو میک اپ ہو رہا ہے. اب دوسرا سوال شروع ہو گیا، اتنا میک اپ کیوں؟ اتنا کیوں بھائی؟ اگر کوئی ینگ لڑکی ہو تو چلو سمجھ بھی آتا ہے. اچھا میں نے 7 مہینے لنکن پولیس ڈپارٹمنٹ جیسا نا جہاں پولیس ڈپارٹمنٹ، انہوں نے ایک سیکورٹی فورس بنائی تھی یونیورسٹی کیمپس پہ. انہیں سائیکالوجسٹ نے سمجھایا تھا یونیورسٹی والوں کو کہ آپ جو ہے نا پولیس کو مت آنے دو یونیورسٹی میں، کہ پولیس بار بار آئے گی نا تو پولیس کا روب ختم ہو جائے گا. آپ کیا کہیں اسٹوڈنٹ سے فورس بنائیں، ان کو ریڈیوز دے دیں، سب کچھ دے دیں، ویپنز نہ دیں. تو یہ سب کرتے رہے کام سارا. جہاں ہاتھ سے ان سے جو چیز ان سے نہ سنبھلے تو یہ ریڈیو پہ بلائیں پولیس کو، سمجھے نا. خیر قسم بہت طویل ہے. خیر میری وہاں نوکری ہو گئی اور میں نے 7 مہینے یہ کام کیا. تو ہفتے میں 2 یا 3 راتیں پوری رات ہمیں راؤنڈس کرنے ہوتے تھے. ان 7 مہینے میں جو میں نے امریکہ کے بارے میں سیکھا ہے وہ 11 سال میں نہیں سیکھ سکا. اسے بہت سیکھا. تو پتہ یہ چلا کہ جو امریکہ لڑکیاں ہیں وہ 4-5 بجے سے اٹھتی ہیں، 4 بجے 5 بجے اٹھتی ہیں. سب نہیں، کچھ. اور کیا کرتی ہیں سائرہ صاحبہ؟ کیا کرتی ہیں؟ اتنا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میک اپ. نہیں آپ یہیں تو ہیں نا، یو ایس میں رہی تو ہیں نا. وہ میک اپ کرتی ہیں بھائی. تو ٹیمپا جو ہے، اس کا بیٹا فلائی کر کے آ رہا ہے، وہ گاڑی رینٹ کر کے آئے گا، ماں کو لے کے جائے گا، ڈنر کروائے گا. اس کو ابھی نہ دکھائیں. تو ڈنر کروائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو ڈراپ کر کے لیٹ نائٹ فلائٹ سے چلا جائے گا. اونلی ٹو ریٹرن دا نیکسٹ ایئر. وہ اگلے سال واپس آئے گا، چونکہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے. اس کے لیے تیاری کر رہی ہے. اگر میرا دل تھوڑا نرم ہوتا نا، یا میں کوئی خاتون ہوتا، میں تو روتا. اتنا زور کا پنچ لگا نا. پھر ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے وہ کرسچن ہو، جو کچھ ہو، ماں ہی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اولڈ ہومز کے اندر کرسمس جیسی ختم ہوتی ہے میکسیمم ڈیتھس ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ والدین سوچتے ہیں کہ اب 1 سال انتظار کرنا ہے، اس غم میں مر جاتے ہیں. اب آگے نا کرسمس سے بچے تو اب 1 سال بعد آئیں گے. میری بھانجی نے مجھے کہا کہ جب وہ جاتی ہے اولڈ ہوم تو وہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں خواتین کہ ہم سے کچھ بات کر لو، ہم سے کچھ بات. بالکل اجنبی عورتیں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم سے کچھ تو بات کرو، کچھ تو بات کرو، ہم سے کچھ بات سن لو کچھ. اس لیے کہ اتنا زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے سسٹم بی. اب سسٹم اے میں کیا ہوگا؟ آپ نے رولز بنائے تو سب سے پہلے تو سسٹم اے شروعی آئیڈیالوجی سے ہوتا ہے. اسلام، چلو بھائی ویژن پہلے نہیں آتا ہمارے پاس، پہلے آئیڈیالوجی آئی. اس نے فوراً کیا کیا؟ مینڈیٹری رول دے دیا آپ کو کھٹک سے. آپ کو سوچنے کا بھی موقع نہیں دیا اس نے. ٹھک مینڈیٹری رولز کھڑے ہو گئے. جیسے مینڈیٹری رولز آئے، ایم پی ایز آ گئے، ظلم، عدل، احسان، اتقان کھڑا ہو گیا. اگر اس سسٹم کے اندر آپ ہسپتال بنانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں، بنانا ہے نا ہسپتال. آپ نے ہسپتال بنانا شروع کیا، ہاسپٹل. اب سپوز کریں اس سسٹم کے اندر والد بیمار ہو گئے تو آپ کچھ کر لیں، آپ کو ایم پی ایس پورے کرنے، چاہے ہاسپٹل کو تاخیر ہوتی ہے نا، ہونے دیں. کیونکہ سسٹم اے میں ہسپتال بنانے کا ٹھیکہ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، لیکن باپ کی خدمت کرنے کا ٹھیکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. ڈیلے ہوتا ہے نا، ڈیلے ہونے دیں. تو ڈاکٹر ظفر اللہ ہمارے ٹاپ نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں. ابھی جو ہے جو ہمارا کے آر ایل ہے اس کے ایک چیئرمین ہوتے ہیں اور 4 ممبرز آف دا بورڈ ہوتے ہیں. ہی از ناؤ ممبر آف دا بورڈ ناؤ.
لیکن ڈاکٹر ظفراللہ جو ہماری ٹریننگ میں آئے تھے چند سال پہلے, تو جب میں نے یہ بات کہی تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اگر دنیا میں ایسے بیٹے ہوں تو شاید اتنے ہاسپٹل کی ضرورت ہی نہ پڑے. ڈاکٹر صاحب اگری کرتے ہیں؟ کتنے والدین, کتنے ضعیف لوگ ہسپتال اس لیے آتے ہیں, گھر میں کیئر صحیح نہیں ہوتی, ہسپتال آ جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں, ٹائم لائنرز فیملی ممبر ہیں, رو رہا ہے وہ شخص کہ میری والدہ جو تھیں ان کا ہم گیسٹرک پرابلم سمجھتے رہے, وہ ہارٹ کا پرابلم نکلا, تو ماں کہتی ہے تم لوگوں نے میرا خیال نہیں رکھا صحیح, تم لوگوں نے میرا علاج صحیح نہیں. اور کہتے وہ جب کہتی ہیں تو میرا دل ٹوٹتا ہے. تو یار دیکھو نہیں تو مقدر میں تھا. میں کہا نہیں, مقدر کا نہیں تھا, تمہاری غلطی تھی, میرا دل ٹوٹ. میں کہا بھائی ٹوٹنے دو نا, اٹس از ڈسٹرائنگ. میں کہا دیکھو جب تمہیں ندامت ہوگی تو جاؤ بیٹا ماں کے پاؤں پکڑے معافی مانگ لو اور اب خدمت کو پوری کر دو, فل کر دو خدمت. میں کہا جب تم اپنی غلطی مانو گے نہیں تو خدمت کیسے کرو گے؟ آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے, یہاں میں بہت پریشان ہو گیا. اس لیے وہ ورک شاپ کر لی نا, تو اب تو پریشانی شروع ہو گئی. اور وہ مسئلہ ہو گیا, وہ گاؤں میں رہنا چاہتی ہیں, گاؤں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے پراپر, یہ ہے وہ ہے, پٹھان ہیں وہ لوگ, تو گاؤں میں کوئی ہے نہیں, اور جو ہے وہ میں گاؤں موو نہیں کر سکتا, اور میں ان کو مجبور کر کے یہاں رکھتا ہوں. میں کہا کیوں مجبور کرو اپنی ماں کو, یار اللہ کا خوف کرو. آپ مجبور کیسے کرو اپنی والدہ کو, کہ وہ نہیں مانتے. بھائی گاؤں میں بھیج دوں تو کیا ہوگا؟ میں کہا آپ نہیں موو کر سکتے. کہ نہیں, تو میں کہا کسی ڈاکٹر کو موو کرا دو. کہتے ہیں یار کہاں کوئی ڈاکٹر موو کرے گا یار, میں پے کرو, نہیں ہوگا کچھ. اچھا نہیں. میں کہا میں حل بتاتا ہوں. کہ کیا؟ میں کہا کسی ڈاکٹر سے شادی کر لو, ختم ہو گئی بات. شادی کر کے اس کو موو کرا دو. پھر تم نہیں موو کر سکتے, تمہارے بچے یہاں ہیں. مینڈیٹڈ رول ہوگا, جانا ہی جانا ہوگا وہاں. ہاں وہ تو نہیں, وہ تو جائے گی, اس کا تو مینڈیٹڈ ہوگا, وہ تو جائیں گے, تو ان کو وہاں رکھو. کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں کہا یہ باتیں کرو بھائی, یار تو کچھ کرو بھائی. میں کہا ماں کا معاملہ ہے وہ بھائی, چھوٹا معاملہ نہیں ہے. میں تو یہی کرتا بیٹا, تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو یار. اب وہ بڑا پریشان, یار یہ تو مطلب بہت مشکل تھا. اچھا اب ان کی ابھی ای میل آئی ہوئی ابھی رات کو, اب پتہ نہیں کیا انہوں نے سوچا ہے, اللہ رحم کرے. تو کہنے کا مسئلہ یہ تھا کہ اس فریم ورک کے اندر الگ نتیجہ نکلے گا, لیکن آج سسٹم بھی کرپشن آ رہی ہے. اگر آپ نے اور ہم نے کھڑے ہو کر ان 3417 لوگوں کو نہیں پڑھایا, اس بات کا اندیشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ میں اولڈ ہوم میں نہ ہوں, آپ اولڈ ہوم کے اندر نہ پہنچ جائیں. اگر اس آگ کو نہیں بجھایا نا تو اپنے پاس آئے گی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کے انڈیکیشنز. ہمارے رشتہ دار ہیں, انہیں میں نے فون کیا, ان کے والد صاحب ہاسپٹلائز ہو گئے. اب کیا کریں گے, ابھی فون کر کے پوچھیں گے. میں کہا بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار سنا آپ کے والد صاحب بیمار ہیں. ہاں وہ ہاسپٹل میں. تو میں کہا بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت عطا فرمائے. فوراً کہتا ہے یہ دعا نہ کیجیے گا. میں نے کہا یا اللہ, اگر باپ یہ سن لے, جس باپ نے زندگی رگڑ دی ان بچوں کی خاطر, مڈل کلاس فیملی کے صاحب تھے, پوری زندگی بچوں کے لیے کما کر یہ کر کے, وہ اگر یہ سن لینا تو کل کے بجائے آج ہی انتقال ہو جائے. میرے دل میں خیال آیا کہ ہاں بوجھ بن گیا باپ. او بھائی سسٹم اے کے اندر یہ تو گولڈ مائن ہے, یہ تو ایک اپرچونٹی ہے جس کے لیے ہمارے اسلاف انتظار کرتے تھے کب یہ ہمارے بیمار ہوا والدین, کب ان کی خدمت کر کے ہم جنت کمائیں. یار بھائیوں میں لڑائی ہوا کرتی تھی کہ نہیں ہمارے گھر میں رہے گا ماں باپ, ہمارے گھر میں رہے گا, ہمارے گھر میں رہے گا, اس پہ جھگڑا ہوتا تھا. یہ شروع ہو گیا آج, تھینکس ٹو او اے لیولز میٹرک, یہ جو کلر ایجوکیشن سسٹم ہے, شکریہ بہت بہت. اگر ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ پروڈیوس کر رہا ہے تو آگ لگا دیں اسکولوں کو, مجھ کو نہیں چاہیے بھائی. اسٹوری نمبر 2, کیا ہوا, پہنچا میں جناب, وہی یہاں ایک ڈسٹنٹ ریلیٹیو بیمار ہوئے تھے, میں ہسپتال چلا جاؤں, پی این اے شفا میں ایڈمٹ تھے. ڈاکٹر صاحب میں پہنچا ہوں, کیا ہوا پتہ ہے, میں چلتا ہوا آ رہا ہوں نا, تو ان کے 4 بچے ہیں. ایک بیٹا میجر ہے, ایک بیٹا انجینئر ہے یو ایس کے اندر, ایک بیٹی ڈاکٹر ہے, دوسری بیٹی ڈاکٹر کی بیوی ہے. اس شخص نے جس طرح سے ان بچوں کو ایجوکیشن کروائی, جو کروایا, آگے پہنچایا, اپنے پیسے خرچ جو کرتے ہیں ہم لوگ سارے. اچھا میں چلتا ہوا آ رہا ہوں, اور یہ 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں, 3 بچے, کوئی بات چیت ہو رہی ہے. مجھے کیا پتا, جب میں قریب آیا تو کیا بات ہو رہی ہے پتہ ہے, جھگڑا ہو رہا ہے. میں نے نہیں رکھنا اب,
تم رکھو, تم لے کے جاؤ اس کو, ان کو. وہ کہا میں نہیں لے کے میں نہیں لے کے جاؤں گا. تو وہ اس پہ جھگڑے, والد اندر بیٹھے ہیں, باہر جھگڑا ہو رہا ہے. میں کہا یا اللہ, میرے دل میں خیال آیا ان سے کہوں یو گیٹ لاسٹ آل آف یو, میں لے کے جاتا ہوں, میں یہی کرتا ہوں. پھر میں کہوں میں کہہ تو دوں گا, میں جاؤں لے کے کہاں جاؤں گا, میں بھی پریشان ہو گیا, میں کہاں لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے 2 بیگمات مطلب تھوڑی ہے کہ یار آپ یہ سارے کام بھی کریں. میں کچھ بول ہی نہیں سکا. تھرڈ کہانی ابھی ہوئی کچھ عرصہ پہلے, میں وہ ان سے ملنے گیا ہوں. ایک صاحب ہیں, سنیں ذرا, ان کی اہلیہ وہ ضعیف ہیں, ان کی بیگم, ان کی 2 بیٹیاں اور ایک نواسی. ایک بیٹی ساتھ رہتی ہے, نواسی ساتھ رہتی ہیں, بیگم ساتھ رہتی ہیں, وہ ضعیف صاحب بھی رہتے ہیں. اس وقت ان کی دوسری بیٹی بھی ساتھ تھی. اچھا ہم بھی غلط ٹائم پہنچ جاتے ہیں. اچھا اب انہوں نے کہا کہ جی ڈراپ کر دیں, میں ہمارے پاس ایک وین ہے, میں کہا وین میں بٹھایا سب کو, میں کہا ڈراپ کر دیتے ہیں. اس وقت وین ہی تھی, پک اپ نہیں تھی. اب میں وین چلا رہا ہوں, میں نے پوچھ لیا, وہ رشتہ دار ہے, میں پوچھا بھی کیسے ہیں انکل, ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ ہاں بیٹا ٹھیک ٹھاک ہوں, بس میں تو سوچتا ہوں کہ مر جاؤں تو بہتر ہے. اور تیری میں تو بوجھ ہوں اس دنیا پر. اور وہ پتہ نہیں کتنا وہ انسان تکلیف میں تھا کہ اس کے تو دل سے نکلنا شروع ہو گیا, میں تو بہت تکلیف میں ہوں, میں تو بوجھ ہوں. میں کہتا ہوں مجھے کھانا کھلائیں صحیح جو میری پسند ہے, لوگ مجھے کھانا تک نہیں دیتے, روٹی صحیح نہیں دیتے, ڈبل روٹی کھاتا ہوں, فلانا کرتا ہوں. میں آپ کو پتا ہے ہمارا تو فیوز اڑ گیا, وہ فیوز ہے نا میرا. میں نے کہا بیٹا میں تو گاڑی سائڈ پہ کی پہلے. اور جو 4 خواتین کو میں نے سنائی ہے, ڈاکٹر صاحب 700 میں لے کر ہیں. میں نے کہا آپ 4 عورتیں مل کر اس شخص کو آپ نے پریشان کیا ہوا ہے. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ عرش ہل جائے گا, میری بھی مصیبت آ جائے گی, آپ کی مصیبت آئے گی, سب کی مصیبت آ جائے گی. اور وہ کیا کہہ رہی ہیں ان کی اہلیہ, نہیں وہ اصل میں میرے اب ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں رہا. میں کیوں ٹیسٹ نہیں رہا بھائی؟ ٹیسٹ اس لیے رہا کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں رہا کچن کے اندر. پھر میں بھی کھانا پکاتا ہوں, میرے ہاتھ میں تو ٹیسٹ ہے یار, تو آپ کے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں رہا. نہیں میں جو ہے نفلوں میں میں نے کہا آپ کی نفلوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. ایسے صحیح کہا میں نے مولوی صاحب, میں نے کہا آپ کی اللہ کو آپ کی نفلوں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ کیا ہوں نفلوں میں اور قرآن میں مصروف, بھائی کیا ضرورت ہے ایسی نفلوں کی جب آپ کا شوہر آپ سے جو ہے وہ آنسوؤں سے رونے لگے. ان کی ایک جو نواسی ہے وہ مدرسے جاتی ہے. میں نے کہا آپ کس مدرسے میں جاتی ہیں یہ آپ سیکھتے ہیں مدرسے کے اندر؟ میں کوئی ضرورت نہیں مدرسے جانے کی, یار بیٹھ جاؤ یہاں اس کے نانا کے سامنے یار. میں کہا دیکھو ان کو میں وارننگ دی, پہلے تو ڈوز دی فل. میں کہا دیکھیں میں اگلے مہینے آگے پوچھوں گا, اگر یہ صاحب پریشان ہوئے میں ان کو لے جاؤں گا. اچھا سب چپ ہو گئے. اچھا میں چھوڑ کے نکلا تو میں سوچا کہ کہہ تو دیا, وہ لے کے کہاں جاؤں گا, اب کیا کروں. لیکن تھریٹ دے دیا تو پورا کرنا ہے. خیر ہم گئے ہمارے ایک کے پاس, 3 میں سے ایک کے پاس میں گیا تو میں نے کہا سنو بھائی کیا. میں نے کہا بھائی میں تو تھریٹ کر کے آ گئی ہوں. کہنے لگی کیا کر دیا آپ نے. میں کہا میں کیا کرتا بھائی, کہہ دیا میں نے, تو میں اب اس گھر میں لے آؤں. تو کہنے نہیں دیکھیں وہ پردے کا معاملہ ہے, مطلب وہ تو نامحرم ہے. میں کہا یار ضعیف آدمی ہے تو کچھ کرو نا. کہ اچھا چلو کچھ کرتے ہیں. میں کہا جو ایک اٹینڈنٹ رکھ لیتے ہیں, ہاں جو گیسٹ روم ہے اس کو وہ ٹھہرا لیں گے, یا تم کچھ کر لو. تو خیر ہم نے اپنی اہلیہ کو تیار کر لیا. میں کہا چلو ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں. اب وہ ہم نے پورا سسٹم سیٹ کر لیا کہ یار یہ ہو جائے. شکر ہے وہ مہینے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ جی کوئی حالات بہتر ہیں. لیکن ابھی بھی وہ تھریٹ ہے اور مجھے شک ہے کہ کچھ ہوگا, اللہ نہ کرے. تو مطلب اب میں سوچ رہا تھا میں کتنوں کو لے کے آؤں, کتنوں کو گھر لے کے آؤں. بہتر تو یہ ہے کہ ہاں بولے تھے. اچھا ٹھیک ہے آف کریں, چلیں آف کر دیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی میں کتنوں کو گھر لے کے آؤں گا یار. چلو ایک کو تو لے آیا, اور بھائی وہ ہاں اہلیہ بیچاری ہے, وہ مطلب کوئی شریف عورت ہے, اس نے ہاں کہہ دیا. یعنی لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں گھر رکھتے, وہ بیچاری کسی غیر مرد کو وہ رکھنے کے تیار ہو گئی ہے. لیکن کب تک ہوگا, یہ حل نہیں ہے, یہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ پڑھائیں لوگوں کو, ایجوکیٹ کریں, تربیت کریں, صحیح فریم ورک ہم ان کو دیں. یہ ہے وہ فریم ورک. میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارا فریم ورک یہ کہتا ہے, سسٹم اے کا فریم ورک یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ رولز سلیکٹ کریں. سپوز کریں آپ کے پاس آگے 12 رولز, رول 1, رول 2, رول 3, رول 12, 12 رولز آگے.
تو اب ہر رول کے اندر آپ کے پاس الٹیمیٹ ویژن ہونا ضروری ہے. رول 1 کا بھی الٹیمیٹ ویژن ہوگا, رول 2 کا بھی الٹیمیٹ ویژن ہوگا, رول 3 کا, رول 12 کا بھی الٹیمیٹ ویژن ہوگا. تو کسی ایک رول کے الٹیمیٹ ویژن کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ سب ویژن, USV. تو USV1, USV2, USV3, USV12 الٹیمیٹ سب ویژن ہر رول کے اندر ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا الٹیمیٹ ویژن نہیں ہوا اس رول کے اندر تو اس رول کے اندر تو اینکر ہی نہیں ہے آپ کے پاس صحیح. اگر آپ کا ویژن نہیں ہے تو ڈائریکشن ہی نہیں ہے اس رول کے اندر. اس کے اندر اس رول میں آپ چلو ہیں اور چلو تو پھنستا جا کر. تو ہر رول کے اندر ہمیں الٹیمیٹ ویژن کی ضرورت ہے, اور ہر رول کے اندر جو الٹیمیٹ ویژن ہوتے ہیں ان کا جو مجموعہ ہوتا ہے پلس پلس پلس, اس کو ہم کہتے ہیں الٹیمیٹ ویژن. تو سسٹم بی کے اندر ویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک رول میں ایک ویژن کو ویژن کہتے ہیں. وہ ٹائیگر ووڈز کا ویژن کیا ہے؟ گولف. مائکروسافٹ کا ویژن, بل گیٹس کا ویژن کیا ہے؟ مائکروسافٹ. ان کا ایک رول کے اندر کہتے ہیں کہ آپ آگے جائیں, باقی رول کا ستیہ ناش ہوتا ہے تو ہونے دیں, یہ ان کا فریم ورک کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ایک شخص کو ایک رول میں بہت آگے کھینچیں گے تو اس رول میں وہ بہت اچھا کرے گا, باقی رولز کو توڑے گا. لیکن اس کو رول کو اچھا کرنے کے نتیجے میں وہ پیسے بنائے گا اپنے لیے. اگر ملین بنائے گا نا تو سسٹم بی کے لیے وہ 100 ملین بنا کے دے گا. وہ سونے کی چڑیا بن جائے گا وہ شخص. ایک صاحب نے کہا کہ نہیں, اگر ہم تو یہ ایک رول کے اندر بہت آگے نہ جائیں تو ہم تو ٹائیگر ووڈ جیسا آدمی پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے, ہم تو مائیکل جیکسن جیسا آدمی پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے. تو میں اس کا جواب دیتا ہوں, ہم کو ضرورت ہی نہیں مائیکل جارڈن کی اور ٹائیگر ووڈ جیسے گدھوں کی. ہمیں نہیں ضرورت ایسے شخص کی. ہمیں تو بیلنس انسان چاہیے یار. ہمارے پاس کوئی کم ہے ہمارے ہیروز کے, ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گریٹ کوئی آدمی نہیں ہے, تو ان کی زندگی ڈس بیلنس تھی. وہ اچھے باپ تھے, وہ اچھے شوہر تھے, وہ اچھے دوست تھے, وہ اچھے سسر تھے, وہ اچھے داماد تھے, وہ اچھے کمانڈر تھے, وہ ہر چیز اچھے تھے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو روٹ گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو کس طرح جا کے منا کے لے کے آئے یار. ہم بھی کوئی یار, ہم اپنے داماد کے ساتھ ایسا کریں یا ہمارے سسر ہمارے ایسا کریں؟ بھائی آپ اپنے سسر کو پڑھائیں گے تو وہ بھی ایسے کریں گے. اتنی محبت سے گئے, ان کے پاس بیٹھے, وہ لیٹے ہوئے تھے بیچارے, یا ابو تراب کہا, یعنی مٹی لگی ہوئی تھی, وہ ان کا وہ تو لقب ہی پڑ گیا ابو تراب. اتنے محبت سے ان کو منا کے لے کے آئے. آپ نے اتنا بڑا نبی, بھائی ایکسلنس ہر رول کے اندر, اتقان ہر رول کے اندر احسان. تو ہمارے پاس کیا کمی ہے ہمارے ہیروز کی؟ ان سسٹم بی کے اندر ہیروز کی کمی ہے. اس لیے اسپائڈر مین, سپر مین, پتہ نہیں کون سا مین اور یہ مین, اس لیے ان کو بنانا پڑتا ہے. ہاں بھئی ان کو سپر مین کیوں بنانا پڑتا ہے؟ ان کے پاس ہے نہیں ہیروز, کہاں سے نکال کے لے کے آئیں گے؟ ہمارے پاس تو ہے, تو ہم ان کی بات کریں نا. یہ ہم کیوں کامکس پڑھانے اپنے بچوں کو, سپر مین اور اسپائڈر مین؟ میں تو جناب اسپائڈر مین بنوں گا. اب دل چاہے تھپڑ لگا کھینچ کے لگاؤں, اس لیے تم کو پیدا کیا تھا یار. اتنی تکلیف اٹھائی تھی کہ تم بولنے لگو تو بولو میں سپر مین بنوں گا. پھر یہ بولو عمر بنوں گا, علی بنوں گا, عثمان بنوں گا, طارق بن زیاد بنوں گا, محمد بن قاسم بنوں گا. چلو ہمیں دل کے اندر کوئی ٹھنڈک پڑے. سپر مین بنوں گا, اسپائڈر مین بنوں گا, بیٹ مین یعنی اسپائڈر یعنی مکڑی, اور بیٹ مین یعنی چمگادڑ, یعنی اس طرح کی چیزیں بننا چاہتے ہیں ہمارے بچے, کہ وہی وہ دیکھتے ہیں. میں حیران ہوں کہ وہاں کے ایڈلٹ سب یہ موویز دیکھ رہے ہیں یار. باکس ہٹ ہو گئی جی اسپائڈر مین, اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور یوں کر رہا ہے. میں کہا یار مائی گاڈ واٹ اے ٹریجڈی ہے یار. بس یہ ہو رہا ہے کام سارا. تو بھائی اللہ کے لیے یہ سسٹم جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہر رول کے اندر ایک ویژن ہونا, USV ہونا ضروری ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آئی بولیں. نہیں میں مثال دے رہا ہوں, کسی 14 ہوں گے, 16 ہوں گے, جو بھی ہوں گے, ہر رول کے اندر آپ کو لکھنا ہے. اب جو ہمارے پاس ایکسرسائز آئے گی وہ یہ ہے کہ USV کیسے لکھنا ہے. اب ایک ایکسرسائز ہے جو آپ نے کرنی ہے ایز اے گروپ. پیج نمبر 53 کھولیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں USVs لکھے ہوئے ہیں, یہ USVs لکھے ہوئے ہیں, ان کو پڑھیں اور انہیں کسی ایک رول کے ساتھ میچ کریں. ایکسرسائز سے کریں کہ یہ کس رول کے اندر ہوگا USV.
آئیے